سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ گل چہنے باغباں صیاد یہ تیرے کرم فرما. یہ گل چہنے باغباں صیاد یہ تیرے کرم فرما. لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں طاہر تجھ کو مٹانے کی. قفس بھی دام بھی مقراض بھی بالکل نئے ہوں گے. اب نئی ترکیب ہوگی طاہر تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی. میرے واقف ناواقف قابل صدر معزز محترم و مکرم دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس جامعہ رحمانیہ کے اندر پہلی مرتبہ جس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے عدم سماع موتا، یعنی مردوں کا نہ سننا. جو بھی بندہ وہ چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، وہ چاہے پیر ہو یا مرید ہو، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی بندہ اس بات کا معتقد ہو کہ مردہ دور سے بھی سنتا ہے اور قریب سے بھی سنتا ہے تو یہ بندہ مشرک ہے. اور اگر کوئی بندہ اس بات کا معتقد ہو کہ مردہ قریب سے سنتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، میں 3 فائدے بیان کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا. ذرا توجہ کیجئے گا. فائدہ نمبر 1، یہ دونوں جملے انک لا تسمع الموتى، یہ دونوں جملے جملہ خبریہ ہیں. فائدہ نمبر 2، باب اسمع یسمع، یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں لیکن تینوں جگہوں پہ ایک مفعول کا ذکر کیا گیا لافادۃ التعمیم کے لیے. دلیل کتاب ابو سعود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215. دوسری دلیل کتاب روح المعانی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 19. فائدہ نمبر 3 کہ دونوں جگہوں پہ الموتى معرف باللام ذکر کیا اور معرف باللام استغراق کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو بھی مر گیا وہ الموتى میں داخل ہے. بے شک. اور اسی طرح من فی القبور کا من بھی عام ہے، اس کے اندر بھی سارا جہان داخل ہے. وہ چاہے ولی ہو، وہ چاہے نبی ہو، وہ چاہے پیر ہو، وہ چاہے مرید ہو، سارا جہان اس کے اندر داخل ہے. جو بھی مر گیا وہ کبھی سن سکتا نہیں ہے. اب الموتى اس کے اندر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. اس کے معنی کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الموتى سے مراد یعنی اس کا معنی کافر ہے، لیکن جمہور اس بات کے قائل ہے کہ الموتى کا معنی مردہ ہے، یعنی اس سے مراد الموتى سے کیا ہے، مردہ. دلیل کتاب فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 306. اگر ہم یہ اس کا حقیقی معنی مراد لیں کہ یعنی الموتى کا معنی مردہ ہے تو مسئلہ واضح ہے، اور اگر ہم مجازی معنی مراد لیں یعنی کہ الموتى کا معنی کافر ہے تو پھر بہت بڑا یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ تو زندہ تھے پھر کیوں من فی القبور کہا، وہ تو زمین کے اوپر تھے پھر کیوں من فی القبور کہا. تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پہ استعارہ مسرحہ کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ استعارہ مسرحہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر مشبہ بھی کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ارادہ مشبہ کا ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے مردوں کا، لیکن مراد یہاں پہ کافر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ طیب سے زندہ باد. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ تشبیہ کے اندر 2 احتمال ہوتے ہیں. نمبر 1 بسیط اور نمبر 2 مرکب. وجہ تشبیہ بسیط والی یہاں پہ
عدم سماع موتا یعنی جو مر گیا وہ سن سکتا نہیں ہے. وجہ تشبیہ مرکب والی یعنی عدم سماع نفع، عدم سماع نافع یعنی جو سنتے تو ہے لیکن نفع نہیں دیتے. اب ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ وجہ تشبیہ بسیط والی مراد ہے، روایتاً بھی درایتاً بھی، یعنی جو مر گیا وہ کبھی سن سکتا نہیں ہے. دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 305. اسی طرح حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عمدۃ القاری شرح مجازی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ وجہ تشبیہ کون سی مراد ہے؟ بسیط والی، یعنی عدم سماع موتا، جو مر گیا وہ کبھی سن سکتا نہیں. اب میں ایک اعتراض کچھ بھائیوں کا بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، خاص طور پہ کتابی حضرات. وہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، یعنی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا آپ نے جو تعویل کی ہے یہ کسی صحابی سے نہیں منقول، نہ کسی صحابی سے منقول ہے، نہ کسی تابعی سے منقول ہے، نہ کسی محدث سے منقول ہے، نہ کسی مفسر سے منقول ہے. اگر ہم قائمین سماع موتا سے پرزور درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ، کوئی نقل، کوئی مقولہ یا کوئی بھی آپ کے پاس حوالہ ہو تو ہمیں لا کر دکھائیے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہاں پہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں پوری جرأت کے ساتھ، میں طاہر کا یہ عقیدہ ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آپ کوئی بھی حوالہ لا سکتے نہیں. اور دوسرا جو آپ تحقیقی جو ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہاں پہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں، تو پھر آگے کیا کہو گے؟ ولا تسمع سمت دعا میں کہ یہاں پہ یہ کہو گے کہ بہرا اور گنگا سنتے تو ہیں لیکن آپ ان کو سنا نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں یہ کوئی بیوقوف آدمی کہے گا، لیکن ہر عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ گنگا سنتا نہیں ہے. اور طالب علموں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اٹھو اور زمانے والوں کو یہ بتلا دو کہ قرآن و سنت کے فدائی آ گئے ہیں. اب اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا یا محمد جوان کا فرمان آئے گا، اور جو اس راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ یہاں سے جائے گا، وہ یہاں سے جائے گا. لباس زہد کی ظاہر فریبیوں میں نہ جا، لباس زہد کی ظاہر فریبیوں میں نہ جا، چڑھے ہوئے اندھیروں میں روشنی کے غلاف. وآخر دعوانا الحمدللہ.